القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوجوب فقال: وحكم الأمر نوعان: أداء وتسليب عين الواجب بالأمر، يعني ما ثبت بالأمر، وهو الوجوب نوعان: وجوب أداء ووجوب قضاء. فالأداء هو تسليم عين ما وجب بالأمر، يعني إخراجه من العدم إلى الوجود في الوقت المعين له، وهذا هو معنى التسليم. وإلا فالأفعال أعراض لا يتصور تسليمها. وقد ذكر في أصول فقه الإسلام وغيره تسليم نفس الواجب بالأمر، فترز عليه بأن نفس الوجوب لا يكون بالأمر بل بالوقت. أجيب بأن قوله بالأمر متعلق بالتسليم لا بالواجب، ولهذا بدل المصنف رحمه الله قوله نفس الواجب بقوله عين الواجب، ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت، فلا حاجة إلى زيادة قوله في وقته كما زاد البعض، وكذا إلى قوله إلى مستحقه، لأن قوله بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. ولما فرغ المصنف رحمه الله عن بيان التكرار وعدمه شرع في تقسيم الوجوب فقال، جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ تکرار اور عدم تکرار کے بیان سے فارغ ہو گئے تو وجوب کی تقسیم کو شروع فرمایا. چنانچہ ماتن نے فرمایا کہ وہ حکم الامر نوعانی اداء و تسلیم عین الواجب بالامر، کہ امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ادا، اور وہ بعین ہی اس شے کو جو امر سے واجب ہوتی ہے سپرد کرنے کا نام ہے. شارح فرماتے ہیں یعنی ما ثبت بالامر والوجوب نوعان: وجوب اداء ووجوب قضاء. فالاداء هو تسلیم عین ما وجب بالامر، یعنی اخراجه من العدم الى الوجود في الوقت المعین له. یعنی امر سے جو شے ثابت ہوتی ہے وہ وجوب ہے. اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وجوب ادا، دوسری قسم ہے وجوب قضا. تو وجوب ادا بعین ہی اس شے کو سپرد کرنے کا نام ہے جو امر سے واجب ہوتی ہے، یعنی شے کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنا. یہی تسلیم کے معنی ہے، ورنہ تو سارے افعال اعراض ہیں اور ان کی تسلیم مقصود نہیں ہوتی ہے. وهذا هو معنى التسلیم وإلا فالأفعال أعراض لا يتصور تسلیمها. اور یہی تسلیم کے معنی ہیں، ورنہ تو تمام افعال اعراض ہیں جن کا ثبوت کرنا متصور نہیں ہے. وقد ذکر فی اصول فقہ الاسلام وغیرہ تسلیم نفس الواجب بالامر، فاعترض علیہ بأن نفس الوجوب لا يكون بالامر بل بالوقت. اجیب بأن قوله بالامر متعلق بالتسلیم لا بالواجب. شارح فرماتے ہیں کہ اصول فقہ الاسلام اور اسی طرح دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم نفس الواجب بالامر، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا کہ نفس وجوب امر سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت سے حاصل ہوتا ہے. تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ماتن قول بالامر یہ تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے نہیں ہے. ولہذا بدل المصنف رحمہ اللہ قوله نفس الواجب بقوله عین الواجب، ليعلم أن نفس الواجب أو عينه كناية عن إتيانه في الوقت، فلا حاجة إلى زيادة قوله في وقته كما زاد البعض، وكذا إلى قوله لا مستحقه، لأن قوله بالأمر يدل على أن الآمر هو المستحق. شرح فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول نفس واجب کو اپنے قول عین واجب سے بدل لیا ہے. اور اصول فقہ الاسلام اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے تسلیم نفس الواجب الامری، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا ہے
کہ نفس وجوب امر سے حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت سے حاصل ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ماتن قول بالامر تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے نہیں ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے وَلِهَذَا بَدَّلَ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ قَوْلَهُ نَفْسَ الْوَاجِبِ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ لِيُعْلَمَ أَنَّ نَفْسَ الْوَاجِبِ أَوْ عَيْنَهُ كِنَايَةٌ عَنْ إِتْيَانِهِ فِي الْوَقْتِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى زِيَادَةِ قَوْلِهِ فِي وَقْتِهِ كَمَا زَادَ الْبَعْضُ وَكَذَا إِلَى قَوْلِهِ لَا مُسْتَحِقِّهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِالْأَمْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآمِرَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ شرح فرماتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے قول نفس واجب کو اپنے قول عین واجب سے بدل لیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفس واجب یا عین واجب کو مقرر وقت پر لانے سے کنایا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ نفس واجب یا عین واجب کو مقرر وقت پر لانے سے کنایا ہے۔ لہذا تعریف میں فی وقتی کا لفظ زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض اصولیین نے زیادہ کیا ہے۔ اسی طرح ان کے قول الی مستحقی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا قول بالامر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عامر ہی مستحق ہے۔ وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ شَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْوُجُوبِ۔ یہ شارح کی عبارت ہے اور شارح فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ رحمہ جب تکرار اور عدم تکرار کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے وجوب کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ امر کے حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضا، پہلی قسم میں ادا اور دوسری قسم میں قضا۔ شارح فرماتے ہیں کہ امر کے حکم سے مراد وہ ہے جو امر سے ثابت ہوتا ہے، اور آپ نے ماقبل کے اندر جانا تھا کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، تو گویا سیدھے سادے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وجوب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وجوب ادا اور دوسرا ہے وجوب قضا۔ اس کے بعد وجوب ادا کی تعریف مصنف نے بیان فرمائی ہے کہ جو چیز امر سے واجب ہوتی ہے بعین ہی اس کو سپرد کرنا، اس کو وجوب ادا کہتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہے۔ آگے یہ عبارت ہے اخراجہ من العدم الوجودی، یہ دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ نے وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کیا ہے، اور تسلیم کہتے ہیں کسی شے کو اپنے پاس سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا، حالانکہ واجب ایک وصف ہے جو ذمے میں ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنا ایک فعل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افعال یہ اعراض کے قبیل سے ہے، اور اعراض میں انتقال نہیں ہوتا، اعراض انتقال کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جب واجب کو ادا کرنا فعل ہے اور افعال اعراض کے قبیل سے ہے اور اعراض انتقال کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم ذکر کرنا کس طرح درست ہوگا؟ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ دیکھیے تسلیم کے معنی ایک معنی بھی آتے ہیں شے کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف نکالنا، یہ تسلیم کے معنی ہے، اور یہ معنی وجوب ادا میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ مکلف بندہ فعل واجب کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، جیسے ہی نماز کے وقت ہوا اور مکلف بندے نے نماز ادا کر لی تو گویا اس نے فعل واجب کو اس کے مقررہ وقت میں عدم سے وجود کی طرف لے کر آیا۔ تو تسلیم کے اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ معنی وجوب ادا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور وجوب ادا کی تعریف میں لفظ تسلیم کا ذکر کرنا درست ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے اصول فقہ کے اندر اصول فخر الاسلام، اور اسی طرح اصول فقہ کی دوسری کتابوں میں ان کے مصنفین نے جب ادا کی تعریف ذکر فرمائی، ادا کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے، تسلیم نفس الواجب بالامر، یعنی امر سے نفس واجب کو سپرد کرنا۔ تو اصول فخر الاسلام وغیرہ کتاب میں عین ما وجب کے بجائے نفس الواجب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ مذکورہ کتابوں میں
عین ما وجب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ نفس وجوب امر سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ وقت سے ثابت ہوتا ہے، حالانکہ اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ تسلیم و نفس الواجب بالامر میں بالامر جو جار مجرور ہے یہ تسلیم سے متعلق ہے، واجب سے متعلق نہیں ہے۔ تو اب اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ ادا نام ہے نفس واجب کو امر سے سپرد کرنا، یعنی نفس واجب جس کا ثبوت وقت سے ہوا ہے اس کو امر سے سپرد کرنے کا نام ادا ہے۔ اس صورت میں امر سے وجوب ادا حاصل ہوگا نہ کہ نفس وجوب۔ بہرحال اصول فقر الاسلام وغیرہ میں مذکورہ وجوب ادا کی تعریف پر چونکہ اعتراض واقع ہوتا ہے، اس لیے ماتن الرحمٰ نے بجائے نفس واجب کے عین واجب کا لفظ ذکر کیا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ وجوب ادا کی تعریف میں نفس واجب کا لفظ ہو یا عین واجب کا لفظ ہو، بہرکیف دونوں سے کنایتاً مراد ہے کہ واجب کو اس کے مقرر وقت پر ادا کر لیا جائے، اور جب ان دونوں لفظوں سے واجب کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا مراد ہے تو وجوب ادا کی تعریف میں فی وقت ہی کی قید زیادہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ بعض اصولیین نے کیا ہے تسلیم عین ما وجب الامر فی وقت ہی، اور بعض اصولیین نے ایک اور قید کا اضافہ کیا ہے تسلیم عین ما وجب الامر فی وقت ہی الی مستحق ہی۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس قید کی اضافہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ تعریف میں جو بالامر ہے جار مجرور یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آمر یعنی حکم دینے والا وہی مستحق ہوتا ہے کہ کیونکہ جیسا کہ ہم نے بتلایا کہ جو تعریف میں بالامر کا لفظ مذکور ہے، تعریف میں بالامر کا لفظ مذکور ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ آمر یعنی حکم دینے والا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ مامور بھی کا مستحق آمر ہی ہوتا ہے، اور جو مستحق ہوتا ہے اسی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے، تو کسی اور قید کی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به عطف على قوله أداء بمعنى وجوب قضاء، وهو تسليم مثل الواجب بالأمر لا عينه، أي تسليم ذلك الواجب الذي وجب أولا في غير ذلك الوقت، وكان ينبغي أن يقيده بقوله من عنده ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر أمسه، لأنه ليس من عنده بل كلاهما لله تعالى، والقضاء إنما هو صرف النفل الذي كان حقا له إلى القضاء الذي كان عليه، وإنما لم يقيده به لشهرة أمره وكونه مدلولا عليه بالالتزام، وأما النفل فإنما يقضى إذا لزم الشروع، وحينئذ لم يبق نفلا بل صار واجبا، ولكنه يؤدى مع أنه ليس بواجب، فينبغي أن يراد بقوله عين الواجب الثابت ليعم النفل، هكذا قيل وفيه وجوه أخر۔ کہنے کہ وقضاء دوسری قسم ہے قضا، وہ تسلیم مثل الواجب به، اور قضا واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے۔ عطف علی قولہ بمعنی وجوب قضاء، یہ عبارت ادا پر معطوف یعنی وجوب قضا واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنا ہے۔ عطف علی قولہ ادا بمعنی وجوب قضاء وهو تسلیم مثل الواجب بالامر لا عینہ، ای تسلیم ذلك الواجب الذي وجب اولا فی غیر ذلك الوقت۔ شارح فرماتے ہیں کہ عبارت ادا پر معطوف ہے، یعنی وجوب قضا واجب بالامر کی مثل کو سپرد کرنے کا نام ہے، نہ کہ عین واجب کو، یعنی اس واجب کو سپرد کرنا جو اولاً اس وقت کے علاوہ میں واجب ہوا ہے۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ عِنْدِهِ لِيَخْرُجَ أَدَاءُ ظُهْرِ الْيَوْمِ قَضَاءً عَنْ ظُهْرِ أَمْسِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِهِ بَلْ كِلَاهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى۔ اور مناسب یہ تھا کہ مصنف تعریف کو اپنے قول من عندہ کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں،
تاکہ آج کی ظہر کی ادا کل گزشتہ کی ظہر کی قضا ہونے سے خارج ہو جائے، کیونکہ آج کی ظہر کی ادا مامور کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دونوں باری تعالیٰ کے لیے ہیں۔ والقضاء انما هو صرف النفل الذي كان حقا له الى القضاء الذي كان عليه، وانما لم يقيده به لشهرة امره وكونه مدلولا عليه بالالتزام۔ اور قضا اس نفل کو جو مامور کا حق تھا اس قضا کی طرف پھیرنے کا نام ہے جو مامور پر واجب ہے، اور ماتن علیہ الرحمٰن نے تعریف کو اس قید کے ساتھ اس کے مشہور ہونے اور اس کے التزاماً مدلول علیہ ہونے کی وجہ سے مقید نہیں کیا۔ وَأَمَّا النَّفْلُ فَإِنَّمَا يُقْضَى إِذَا لَزِمَ بِالشُّرُوعِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ نَفْلًا بَلْ صَارَ وَاجِبًا وَلَكِنَّهُ يُعَدَّى مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَيَنبَغِي أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ عَيْنِ الْوَاجِبِ الثَّابِتُ لِيَعُمَّ النَّفْلَ هَكَذَا قِيلَ وَفِيهِ وُجُوهٌ أُخَرُ۔ اور نفل کی قضا اس وقت کی جائے گی جب وہ شروع کرنے سے لازم ہو جائے، اور اس وقت وہ نفل نہیں رہے گا بلکہ واجب ہو جائے گا، لیکن وہ ادا کیا جاتا ہے باوجود کہ واجب نہیں ہے۔ تو مناسب یہ ہے کہ عین الواجب سے عین ثابت مراد لیا جائے تاکہ تعریف نفل کو بھی شامل ہو۔ ایسا ہی کہا گیا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اور بھی وجوہ ہیں۔ وَقَضَاءٌ وَهُوَ تَسْلِيمُ مِثْلِ الْوَاجِبِ بِهِ، یہ متن کی عبارت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہ عبارت سابقہ مد ادا وَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ الْأَمْرِ پر معطوف ہے، ادا وَهُوَ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ الْأَمْرِ پر معطوف ہے۔ بہرکیف دوسری قسم قضا ہے، یا کہہ لیجیے وجوب قضا ہے، اور وجوب قضا واجب الامر کے مثل کو ثبوت کرنے کا نام ہے، عین واجب کو ثبوت کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی جو شے اولاً واجب ہوئی ہے اس کو اس کے مقررہ وقت کے علاوہ میں اس کے مستحق کی طرف ثبوت کرنے کا نام قضا ہے۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِقَوْلِهِ، ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ متن میں ذکر کردہ قضا کی تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہے، کیونکہ قضا کی تعریف آج کی ظہر کی ادا پر بھی صادق آتی ہے۔ کیسے؟ اس طور پر کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے گزشتہ کل، مثال کے طور پر جمعہ کا لے لیجیے، گزشتہ کل جمعہ یا سنیچر لے لیجیے، گزشتہ کل مثال کے طور پر ہفتہ کا دن لے لیجیے، گزشتہ کل ہفتہ کی ظہر کی نماز قضا کر دی تھی، ابھی تک نہیں پڑھی ہے اس نے، اور آج مثال کے طور پر اتوار کا دن ہے، تو آج اتوار کے دن وہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو آج کی ظہر کی نماز کل گزشتہ کی ظہر کی نماز کے مثل ہوئی، اور کل گزشتہ کی ظہر کی نماز امر سے واجب ہوئی تھی، تو آج کی ظہر کی نماز پر یہ صادق آتا ہے کہ یہ شخص واجب بالامر یعنی کل گزشتہ کی ظہر کی مثل آج کے ظہر کو سپرد کرتا ہے، اور واجب بالامر کے مثل کو سپرد کرنے کا نام ہی قضا ہے۔ لہٰذا آج کی ظہر کی نماز کی ادا پر قضا کی تعریف صادق آئی، اور جب آج کی ظہر کی نماز کی ادا پر قضا کی تعریف صادق آئی تو قضا کی تعریف دخول غیر سے مانی نہیں ہے، حالانکہ تعریف کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ دخول غیر سے مانی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ قضا کی تعریف میں من عندہ کی قید محذوف ہے۔ اب تعریف کا مطلب ہوگا، قضا کہتے ہیں واجب بالامر کے مثل کو اپنے پاس سے سپر کرنا۔ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ ادا یعنی آج کے ظہر اور قضا یعنی کل گزشتہ کی ظہر دونوں مامور پر اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہیں، لیکن مامور ادا پر جو وقت صرف کرتا ہے وہ مامور پر اللہ کا حق تھا، یعنی اللہ رب العزت نے یہ وقت اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، اور جب یہ وقت اللہ کا حق ہے اور آج کی ظہر کا فرض ادا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو آج کی ظہر کو ادا کرنا مامور کا اپنے پاس سے سپرد کرنا ہے۔ البتہ مامور جس وقت میں قضا کرتا ہے وہ وقت مامور کا حق ہے، مامور اس وقت میں نوافل ادا کرے یا آرام کرے یا کوئی اور کام کرے، بہر صورت وہ وقت مامور کا حق ہے،
لیکن مامور نے اپنے اس حق میں یعنی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس قضا میں صرف کیا جو اس پر واجب تھا۔ گویا مامور نے قضا کو اپنے پاس سے اللہ کے سپرد کیا ہے۔ بہرکیف جب خلاصہ نکالیں گے تو خلاصہ یہ ہے کہ مامور قضا اپنے پاس سے سپرد کرتا ہے اور مامور ادا اپنے پاس سے سپرد نہیں کرتا ہے۔ یہ جواب کا حاصل اور خلاصہ ہے۔ لہذا قضا کی تعریف میں من عنہ کی قید کا اعتبار کرنے کے بعد قضا کی تعریف ادا پر صادق نہیں آئے گی اور قضا کی تعریف دخول غیر سے منع ہو جائے گی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قضا کی تعریف میں جب من عنہ کی قید معتبر ہے، جیسا کہ آپ نے کہا محذوف ہے، تو بیان تاریخ کے وقت ماتن نے متن میں قید کیوں ذکر نہیں کیا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ بات مشہور ہے اور مشہور ہونے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے ماتن نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا جواب ہے کہ قضا کی تعریف میں مذکور لفظ مثل التزاماً اس پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مثل سے مراد وہ ہے جو فوت شدہ کا عوض ہو کر ثابت ہو، اور یہ بات مسلم ہے کہ انسان عوض اپنے پاس سے ثبوت کرتا ہے۔ تو جب لفظ مثل من عنہ کی قید پر التزاماً دلالت کرتا ہے تو اس قید کو صراحتاً ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات بھی یہاں پوری ہو گئی۔ وَأَمَّا النَّفْلُ، یہ بھی دفع دخل مقدر۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ قضا کی تعریف جو آپ نے ذکر کی یہ جامع نہیں ہے، کیونکہ نفل کو شروع کرنے کے بعد اگر اس کو فاسد کر دیتا ہے مکلف اور پھر اس کی قضا کرتا ہے تو اس قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، اس لیے کہ آپ نے قضا کی تعریف کی قضا واجب بالامر کے مثل کو ثبوت کرنے کے نام ہے، اور نفل چونکہ واجب نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کی قضا پر واجب بالامر کے مثل کو ثبوت کرنا صادق نہیں آئے گا، اور جب نفل کی قضا پر قضا کی تعریف صادق نہیں آئی تو قضا کی تعریف اپنے افراد کے لیے جامع نہیں رہی۔ اس کا جواب شاید یہ ہے کہ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ نفل شروع کرتے ہی بندے کے ذمے لازم اور واجب ہو جاتا ہے، تو جب نفل کو شروع کرنے کے بعد بندہ فاسد کر دیتا ہے تو ایک لازم اور واجب چیز کو فاسد کرنا پایا گیا، اور جب واجب کو فاسد کرنا پایا گیا تو قضا واجب کی ہوگی نہ کہ نفل کی، اور جب قضا واجب کی ہوئی تو واجب کے مثل کو ثبوت کرنا پایا گیا، اور قضا کی تعریف چونکہ ہی ہے اس لیے قضا کی تعریف نفل کی قضا کو بھی شامل ہوگی اور اپنے تمام افراد کے لیے جامع ہوگی۔ اس کے بعد وَلَٰكِنَّهُ يُؤَدِّي مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، یہ عبارت بھی دفع دخل مقدر ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفل کی ادا بھی ایک ادا ہے مگر اس پر ادا کی تعریف صادق نہیں آتی ہے، کیونکہ ادا کی تعریف ہے عین واجب کو ثبوت کرنا، حالانکہ نفل بالاتفاق واجب نہیں ہے، تو نفل کی ادا پر چونکہ عین واجب کو ثبوت کرنا صادق نہیں آتا اس لیے نفل کی ادا کی تعریف سے خارج ہو جائے گی، اور اس طرح ادا کی تعریف اپنے تمام افراد کے لیے جامع نہیں ہوگی۔ اس کا جواب شاید دیا ہے کہ ادا کی تعریف میں واجب سے مراد ثابت ہے۔ اب ادا کی تعریف کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز ثابت ہے بعین ہی اس کو ثبوت کرنے کا نام ادا ہے، اور مباحات اسی طرح نوافل یہ بھی چونکہ تمام ثابت ہیں اس لیے نفل کی ادا پر بھی ادا کی تعریف صادق آئے گی۔ لیکن اس پر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ تعریف ادا میں بالامر کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ادا میں سپردگی امر سے ہوتی ہے، حالانکہ نفل کو ثبوت کرنا امر سے نہیں ہوتا ہے، تو واجب کو ثابت کے معنی میں لینے کے باوجود نفل کی ادا پر ادا کی تعریف صادق نہیں آئے گی، اور اس طرح ادا کی تعریف اپنے تمام افراد کے لیے جامع نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ادائے نفل پر ادا کا اطلاق مجازاً ہے، حقیقتاً نہیں ہے، تو اس طرح اعتراض نہیں ہوگا، لہذا نفل کی ادا کو لے کر ادا کی تعریف کے جامع ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے۔